بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو کمپلیٹ پروسیجرز جو ہے ایسپ کارپورل اور ایس آئی کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سلیکشن جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں پہلی سٹیپ سے لے کر یعنی اپلائی سے لے کر انٹرویو تک، ٹریننگ تک میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگنور مت کریں۔ ہمارا تعلیم سیکھو یوٹیوب چینل پہ اگر آپ نئے ہو تو سبسکرائب کرو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، ویڈیو کو لائک کرو۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایس آئی اور کارپورل کے لیے بھی میں آپ کو پریپیئر کروں گا اور آپ کو میں ٹو دا پوائنٹ ایم سی کیو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلتے ہیں پہلی سٹیپ کی طرف۔ اس کا پہلا سٹیپ جو ہے ایسپ کا وہ یہ ہے کہ اس کا جاب جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوتے ہیں، اور جب ایڈورٹائز ہوتے ہیں تو 15 دن کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے، جو کہ joinasip.gov.pk پہ آپ یہ اپلائی جو ہے آن لائن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا اپلائی ہو جائے joinasip.gov.pk کی ویب سائٹ پر، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو فزیکل ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا جو ریکوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ میل اور فیمیل کارپورلز کے لیے میٹرک کوالیفیکیشنز ہوتا ہے، اور اس کا ایج جو ہے 18 سال سے لے کر 30 سال تک ہے۔ اگر آپ 18 سال سے کم اور 30 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میل فیمیل ایس آئی کا پوسٹ کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے اور ایف اے سی ہے، اور اس کا ایج لمٹ جو ہے وہ بھی 18 تا 30 ایئرس ہے۔ اسی طرح جسمانی معیار برائے یونیفارم اسامیوں کے لیے، جو کہ جسمانی جو معیار ہے یونیفارم میں ایس آئی، کارپورل اور کارپورل ڈرائیور آتا ہے، اس کے لیے قد کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہوتا ہے، جبکہ چھاتی جو ہے وہ بغیر ایکسپینشنز کے وہ 32.5 انچ، جبکہ ایکسپینشنز کے ساتھ وہ 34.5 انچ ہونا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے قد جو ہے وہ 5 فٹ 2 انچ ہونا چاہیے، اور خواتین پہ جو چسٹ ہے اس کی چسٹ کا میجرمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اس سے مستثنا ہے۔ میگزیمم ویٹ جو ہے، میگزیمم ہائٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 فٹ 6 انچ یعنی 168 سینٹی میٹر، اور فیمیل کے لیے 5 فٹ 2 انچ یعنی 157 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ہائٹ جو ہے اس سے کم ہے تو پھر آپ اپلائی نہ کریں، کیونکہ ہائٹ میں بالکل ریلیکسیشنز یہ لوگ نہیں کرتے ہیں صرف والا۔ اگر چسٹ کم ہے تو پھر بھی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ہائٹ میں یہ بالکل کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح منیمم ویٹ جو ہے میل کے لیے وہ 48.1 kg یعنی 106 lbs، اور فیمیل کے لیے 45 یعنی 45 kg یعنی 99.2 lbs ہونا چاہیے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ ایڈورٹائزمنٹ میں، یہ ہے اگر آپ اس معیار پہ اس اسٹینڈرڈ پہ پورا اترتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ۔ اس کا جو پہلا سٹیپ آتا ہے سلیکشنز کا وہ ہے فزیکل ٹیسٹ۔ فزیکل ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ٹیسٹ میں 1 مائل یعنی 1600 میٹر یعنی 1.6 کلومیٹرز دوڑ ہوتا ہے، جس کا جو ٹائم لمٹ ہے وہ 7.5 منٹ ہے۔ اس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اگر آپ 6.5 منٹ میں اس ڈسٹنس کو کور کریں گے تو آپ کو 10 مارکس ملے گا، 10 مارکس ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ 6.45 منٹس پہ یہ دوڑ جو ہے 1 مائل کور کریں گے تو آپ کو 9 مارکس ملے گا۔ اسی طرح 7 منٹس میں کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو 8.8 مارکس ملے گا، اور اگر آپ 7:30 سے زیادہ ٹائمز پہ آپ اپنا رننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو پہلے تصور کیا جائے گا۔ آپ کو جو رننگ ہے وہ 7.5 منٹ سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کا جو 2 مارکس سے 10 مارکس ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کتنے ٹائم میں وہ کور کر سکتے ہیں۔ یہ تھا پہلا سٹیپ فزیکل ٹیسٹ کا۔ پھر فزیکل ٹیسٹ کا دوسرا سٹیپ آتا ہے، اس میں پش اپس ہوتے ہیں
पुश अप्स के जो मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स होते हैं और 2 मिनट्स में आपको 22 पुश अप्स करनी होगी। अगर आप जो है 2 मिनट्स में 20 करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, अगर 18 करेंगे तो 3 मार्क्स। इसी तरह ये पैटर्न चलता रहेगा। इसी तरह इसके बाद जो है आपको 2 मिनट्स में 22 सिटअप्स करना होगा। इसका भी 5 मार्क्स है। अगर आप 2 मिनट में 22 जो सेटअप्स है वो करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, अगर 20 करेंगे तो 4 मार्क्स होंगे। इसी तरह जो फीमेल है वो पुशअप्स और सिटअप्स से मुस्तस्ना है, इस पर ये सिटअप्स और पुशअप्स नहीं करवाते हैं। चलते हैं अब फीमेल्स की फिजिकल टेस्ट की तरह। फीमेल का जो रनिंग होता है वो 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर होता है और इसका जो टाइम होता है वो 8.5 मिनट्स होते हैं। अगर वो 13 मिनट्स होते हैं, अगर वो 8.5 मिनट्स में अपनी रनिंग को कंप्लीट करेंगे तो उसको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर वो 9.5 मिनट्स में वो कंप्लीट करेंगे तो उसको 9 मार्क्स मिलेगा। अगर वो 13 मिनट्स जो है वो 13 मिनट्स में अगर उसने अपना रनिंग जो है कंप्लीट नहीं किया गया तो फिर वो फेल तस्वर होंगे। 13 मिनट से पहले फीमेल जो है वो अपना रनिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे, तब वो पास तस्वर होगा। मैं आपको थोड़ा सा टिप्स जो है फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए वो मैं आपको देता हूँ। आप इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। आपको अपनी जूते और रनिंग के लिए एक आसान ट्रैक सूट लाना चाहिए ताकि आप इसमें कंफर्टेबल हो। पहला ये आपको करना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी दौड़ शुरू करें। 2 मिनट के बाद अपनी रफ्तार बढ़ा दे और दौड़ने के दौरान अपने मंजिल को मत देखें, बल्कि अपनी नज़रें जो है ज़मीन पर रखिए और दौड़ के दौरान अपने कदम ना बदले। बेहतर यही होगा कि आप अपने साथ एक चिंगम ले लें और मुंह में चपाएं और अपने एक बोतल्स में पानी ले लें ताकि आपका जब होश हो जाएंगे तो आप थोड़ा सा पानी रनिंग के दौरान आप पी सकते हैं, आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। ये थोड़ा सा पानी मुंह ना खोले और नाक से हमेशा ये कोशिश करना कि नाक से सांस लेने की कोशिश करें। रनिंग के दौरान चलने के दौरान जो है मुकर्रर वक्त से पहले मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये आपके फ़ायदे में होगा कि आपको मुकर्रर वक्त यानी 7.5 मिनट है, आप 7.5 मिनट से पहले अगर अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे तो आपके लिए ये बेहतर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर अगर आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और इसका जो टोटल टाइम होता है वो 60 मिनट होता है और MCQ जो है वो 50 MCQs होते हैं। पेपर में क्या होता है? पेपर में जर्नल इंग्लिश होता है, जैसा कि प्रीपोजिशन होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, सिनोनिम एंटोनिम होता है, इसी तरह और जर्नल नॉलेज भी होता है। पेपर में जर्नल मैथमेटिक्स भी होता है, पाकिस्तान स्टडी भी होता है, इस्लामियात भी होता है। मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले सिप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा और मैं आपको गारंटी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह अगर आप तारा MCQ यूट्यूब चैनल से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल या कोई डिफिकल्टी टेस्ट में या सिलेक्शन में दरपेश नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ये है इसका सब्जेक्ट। अब मैं आपके साथ ये सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह टू द पॉइंट चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तारा MCQ यूट्यूब चैनल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आपका जब रिटन टेस्ट जो है वो क्लियर होंगे तो रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद जो है ये लोग आपको यानी एसिफ वाला आपको जो है का लेटर भेज दिया जाएगा या आपको मैसेज कर दिया जाएगा। मैसेज भी करता है, का लेटर भी भेजता है और कॉल भी करता है कि आपका इंटरव्यू है, आप फलां सेंटर पे अपने आप को पहुंचाए। इंग्लिश इंटरव्यू के दिन जो है इंग्लिश इसे होता है तकरीबन 10 मिनिमम 10 लाइंस का या मैक्सिमम 15 लाइंस का एक छोटा सा इसे मतलब टॉपिक होता है। टॉपिक ले ले इसको कि एक छोटा सा टॉपिक होता है, आपको इस पे 10 लाइन या 15 लाइंस लिखना है, लेकिन टू द पॉइंट्स जो है वो इस पैराग्राफ में लिखना है।
اس کے بعد آپ سے اردو اسے جو ہے 10 مارکس کے ہوتے ہیں وہ آپ سے لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا انٹرویو بھی ہوگا 10، اس کا بھی 10 نمبر ہے۔ یہ جو انگلش اسے ہے اس کا بھی 10 نمبر ہے، اردو اسے کا بھی 10 نمبر ہے، اور انٹرویو کا بھی 10 نمبر ہے۔ اس پروسیس کا انٹرویو کے دن آپ کا 30 مارکس ہے، آپ اس میں 30 مارکس جو ہے 30 میں سے اگر آپ 25 مارکس جو لیں گے تو آپ کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار جو ہے سلیکشن آپ کا آسانی سے ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلش اسے میں اردو اسے میں کون سے ٹاپکس آپ کو دیا جائے گا، تو وہ میں نے یہاں پہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور گھر میں اس پہ بار بار جو ہے پریکٹس کر لیں، اس کو بار بار ایک خالی پیج پہ لکھ کے پریکٹس کر لیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، شاید 60% چانسز ہے کہ اس ٹاپک سے وہ ٹاپک لے لیں گے اور آپ اس کا جو ہے اس پہ اسے لکھ لیں گے۔ پہلا جو ہے وہ پولیس مین ہے، ڈسپلن ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، مائی فیوریٹ پرسنالٹی ہے، پولیس مین ہے، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، مائی بیسٹ ٹیچر، علامہ اقبال، قائد اعظم، مائی بیسٹ فرینڈ۔ اسی طرح یہ انگلش ٹاپکس ہے یا ایسے ہے، اس پہ آپ کو 10 یا 15 لائن جو ہے لکھنا ہے۔ اسی طرح یہ اردو کا ہے، نظم و ضبط، میرا گاؤں، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خاندان، صبح کی سیر، ریل کی گاڑی، تعلیمی نسواں، وقت کی طاقت اور وقت کی پابندی۔ یہ اسے ہے، اس کو نوٹ کر لے اور اس پہ گھر میں بار بار پریکٹس کر لے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوں گی انٹرویو کے دن۔ یہ اس کو نوٹ کر لے۔ جب آپ کا یہ کلیئر ہو جائیں گے تو پھر صرف والے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔ یہاں پہ 2 لیٹر ہوتے ہیں، ایک کا لیٹر انٹرویو کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ آفر لیٹر جب آپ کا سلیکشن ہو جائے تو پھر آپ کو آفر لیٹر کے تھرو آپ کو بلایا جائے گا کہ آپ کا کنگریچولیشنز، آپ کا سلیکشن ہوا ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے اس ٹیسٹ میں اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو پھر آپ کو آفر لیٹر جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔ ٹوٹل مارکس جو ہے اس سارے پروسیجر کا جو ہے ٹوٹل مارکس 100 ہوتے ہیں، یعنی اس میں فزیکل میں رننگ جو ہے اس میں 10 مارکس ہے، سٹ اپس اور پش اپس میں 10 مارکس ہے، ٹوٹل فزیکل مارکس جو بن جائیں گا تو وہ 20 بن جائیں گے۔ اسی طرح ریٹن ٹیسٹ کا 50 مارکس ہے، انگلش اسے مارکس 10 ہے، اردو اسے مارکس جو ہے وہ 10 ہے اور انٹرویو 10 ہے، تو ٹوٹل یہ 100 بن جائیں گے۔ اس کے تھرو اس پہ آپ کا میرٹ لسٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا اور پھر آپ کو آفر لیٹر جو ہے وہ آفر لیٹر کے تھرو آپ کو بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے۔ جب آپ کا یہ سارا پروسیجر جو ہے کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کو آفر لیٹر بھیج دیا جائے گا تو آفر لیٹر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ آفر لیٹر ہے جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا اور پھر جو ہے میرا سلیکشن ہوا تھا اور آفر لیٹر موصول ہوئی تھی، تو یہ آفر لیٹر آپ کو بھیج دیا جائے گا اور آفر لیٹر میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ 3 چیزیں کرنا لازمی ہے: ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ، بانڈ فار شیورٹی اف ریزائن جو ہے، حلف نامہ جو ہے، یہ 3 اسٹامپ پیپر 50 روپے والا اسٹامپ پیپر پہ آپ کو یہ جو ہے اسٹامپ کرنا ہوگا۔ میں نے اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ آپ کو جب آفر لیٹر، اللہ کرے کہ آپ کو کا آفر لیٹر موصول ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو DHQ یعنی ڈسٹرکٹ اور سرکاری ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، اس میں آپ کو میڈیکل کروانا ہوگا۔ یہ ضروری اہم ہے کہ آپ سب سے پہلے وہاں پہ جا کر ایک ویک کے اندر آپ کو میڈیکل کرنا ہوگا۔ تقریباً 300 یا 400 پہ وہ میڈیکل کرواتا ہے سرکاری ہسپتال میں، اور یہ بات رکھنا کہ سرکاری ہسپتال میں کریں گے اور ڈسٹرکٹ سرکاری ہسپتال میں کریں گے۔ یہ ضروری بات ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ ٹریننگ سے پہلے آپ کو یہ سٹیپ کرنا ہوگا کہ آپ اپنا میڈیکل جو ہے سرکاری ڈسٹرکٹ ہسپتال میں کروا دیں۔ وہ آپ کو جو ڈیم ہے اور سرکاری ہسپتال کا وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور پھر آپ اپنے پاس جو ہے یہ ٹریننگ سینٹر میں لے جائیں گے وہ سرٹیفکیٹ کو۔ یہ اسٹامپ پیپر ہے، یہ پہلا اسٹامپ پیپر ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا اسٹامپ پیپر یہ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں اور میں اس کو آخری نبی مانتا ہوں، اور پھر یہ جو ہے ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ کہ میں یہ جاب کروں گا اور مجھے یہ جاب پسند ہے اور میں یہ نہیں چھوڑوں گا۔
یہ سارا پروسیجر ہے. اور پھر جب آپ ٹریننگ پہ جائیں گے، جو متعلقہ سینٹر ہے ایک لاہور میں ہے اور ایک کراچی میں ہے، تو وہاں پہ آپ کا جو ہے باقاعدہ میڈیکل ہوں گے. وہ ادارہ جو ہے ایسپ جو ہے، پھر وہ ادارہ آپ کا اپنا ہی میڈیکل کروائیں گے. اگر آپ اس میں کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کو پیٹ قرار دیا جائے گا اور پھر آپ ٹریننگ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. یہ دوسرا میڈیکل جو میں نے آپ کو بتایا کہ سرکاری اسپتال میں کرنا ہے، یہ وہ لوگ صرف فارمیلٹیز پورا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ سرکاری اسپتال میں میڈیکل کروا دیں. پھر جو اصل میڈیکل ہوتا ہے وہ ٹریننگ سینٹر میں ہوتا ہے، صرف والا کرواتا ہے. اس میں ایڈس ہوتا ہے، اس میں ٹائیفائڈ ہوتا ہے، اس میں جو طب وہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی ٹیسٹ آپ کی کیا جائے گا. یہ سارا سلیکشنز کا پروسیجر ہے ایسپ کا، اور یہ سارا سٹیپ جو ہے آپ اس سے گزر جائیں گے. آپ اس سے گزریں گے تو آپ کا سلیکشنز جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا. اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ آنے والے ٹیسٹ جو ایسپ کے آئیں گے تو میں آپ اس کو پریپیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی کامیابی 100% کنفرم ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھنا، میں نے انٹرویو جو ہے ایسپ میں پریکٹیکلی دیا تھا اور میرا اس میں سلیکشن بھی ہوا تھا. وہ سارا ایکسپیرینس، وہ سارا سٹیپ جو میں نے پریکٹیکلی دیا تھا اور جس میں میرا سلیکشن ہوا تھا، وہ میں نے تارا MCQ یوٹیوب چینلز پہ جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ تارا MCQ یوٹیوب چینل پہ جائیے اور وہاں ایسپ پریکٹیکل اینڈ ایکسپیکٹڈ انٹرویو پر کارپورل SI ٹائپ کریں تو آپ وہاں پہ یہ اسٹیپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں.